پارٹ 3 آخری پارٹ۔ شام کا وقت تھا۔ سارم اپنے کمرے میں تھا جب اذان اس کے کمرے میں آتا ہے۔ سارم ٹی وی بند کر کے اسے سوالاتی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اذان: کیا تم زویا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سارم: ہاں۔ میں سر ہلاتا ہے۔ اچھا۔ وہ لمبا کھینچتا ہے۔ اس لیے کیا گارنٹی ہے تم میری بہن کا خیال رکھو گے اور اسے خوش رکھو گے؟ سارم کہتا ہے میں نے زویا سے شادی کر کے کون سے اسے جنگلوں میں لے کر جانا ہے، یہی رہے گی، دیکھ لینا تم بھی۔ اذان کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہن کے سامنے کچھ تو بولنا، میرا مطلب ہے بولتی وہ بھی نہیں ہے اور تم بھی ناک توڑ کر بولتے ہو تو بات چیت کیسے کرو گے؟ سارم کہتا ہے ہاں آئیں گے نا تمہارے پاس کلاسز لینے۔ اذان کہتا ہے ویسے بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ یہ سن کر سارم مسکراتا ہے۔ آفتاب صاحب اور وجیہہ زویا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دروازہ کھٹکتا ہے۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں آ جاؤ۔ وجیہہ بھی کمرے میں ہوتی ہے تو زویا اندر آتی ہے۔ زویا دونوں کو سلام کرتی ہے۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے آج میری گڑیا خود آئی ہے؟ وجیہہ کہتی ہے بیٹا بیٹھو۔ بابا مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ زویا کہتی ہے مجھے سارم کا رشتہ منظور ہے۔ زویا کہتی ہے آفتاب صاحب اس کے سر پر پیار کرتے ہیں۔ زویا کہتی ہے میں چاہتی ہوں شادی سادگی سے ہو۔ وجیہہ اور آفتاب صاحب مان جاتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ لوگوں کو شادی یا تقریب میں مدعو نہیں کیا تھا، اس لیے جمعے کو ہی سادگی سے نکاح رکھا تھا جن میں چند خاص لوگ شامل تھے۔ دادی سب سے زیادہ خوش تھیں۔ اذان نے اپنے چند خاص لوگوں کو مدعو کیا تھا جس میں زینیہ بھی شامل تھیں۔ جمعے کا دن تھا۔ وجیہہ زویا کو تیار کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ زویا نے سفید گاؤن زیب تن کیا ہوا تھا۔ دادی صبح سے 2 یا 3 دفعہ زویا کا صدقہ اتار چکی تھیں۔ حاشر بھی آ جاتا ہے، وہ بھی زویا کے لیے بہت خوش تھا۔ حاشر اور اذان سارم کے کمرے میں جاتے ہیں جس نے سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اوہ تو بھائی تیار ہو گیا ہے؟ حاشر کہتا ہے ہاں بس ہو گیا۔ سارم بولتا ہے۔ دادی کمرے میں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں کا صدقہ اتارتی ہیں۔ چلو بیٹا مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ حاشر نکل جاتا ہے۔ سارم جانے لگتا ہے جب اذان اسے بلاتا ہے۔ سارم مڑ کر اسے دیکھتا ہے۔ آج میں ایک دوست اور بھائی بن کر بات کر رہا ہوں۔ میں نے زویا کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ مما کے جانے کے بعد زویا کو صرف میں نے روتے دیکھا ہے۔ جب اس کی زندگی میں خوشی آئی تو وہ بھی اس سے ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو راتوں میں ڈرتے، روتے، چیختے اور خود سے خدا سے جنگ لڑتے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا اب میری بہن اور مزید آزمائش میں پڑے، اس لیے مجھے اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی اگر تم میری بہن کو نہ سنبھال سکو تو اسے تکلیف مت دینا، یہ مت بھولنا کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ سارم ہلکے سے مسکراتا ہے۔ میں وعدہ نہیں کرتا کیونکہ وعدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا میں زویا کو خوش رکھوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ حاشر آتا ہے۔ چل بھائی باقی وعدے تم زویا سے کر لینا اور زویا نے رہنا ہے تیرے ساتھ نہ کہ اس نے۔ چھوڑ اس کو انکل، مجھے اسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے تم دونوں کو وعدوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاباش۔ وہ دونوں کو چلو چلو کہہ کر نیچے لے آتا ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ زویا سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے تو زویا آفتاب صاحب اور وجیہہ کی طرف دیکھتی ہے۔ وجیہہ ہاں میں سر ہلاتی ہے تو زویا قبول ہے کہتی ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتی ہے اور پھر سارم سے پوچھا جاتا ہے وہی سوال۔ سارم میں قبول ہے کہہ دیتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آفتاب صاحب تھوڑی دیر بعد وجیہہ سے کہتے ہیں جاؤ زویا کو کمرے میں لے جاؤ۔ وجیہہ زویا کو کمرے میں لے جاتی ہے اور زینیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ وجیہہ زویا سے پوچھتی ہے بیٹا تمہیں کچھ چاہیے؟ زویا نفی میں سر ہلاتی ہے۔ اچھا چلو تم آرام کرو۔ وجیہہ پھر زینیہ کو پکارتی ہے بیٹا تم زویا کے پاس بیٹھو، میں ذرا مہمانوں سے مل لوں۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلی جاتی ہے۔ زینیہ زویا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زینیہ نیچے آ جاتی ہے اور وہ وجیہہ سے گھر جانے کی اجازت لیتی ہے۔ وجیہہ کہتی ہے بیٹا اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وجیہہ کہتی ہے تم ایک کام کرو، میں اذان سے کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ آئے۔ وہ جانتی تھی اذان زینیہ کو پسند کرتا ہے۔ نہیں آنٹی میں چلی جاؤں گی، زینیہ کہتی ہے۔ وجیہہ کہتی ہے نہیں بیٹا حالات صحیح نہیں ہیں۔ وہ اذان کو بلاتی ہے اور زینیہ کو گھر چھوڑنے کو کہتی ہے۔ اذان کہتا ہے جلدی باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زینیہ باہر آتی ہوئی اسے گاڑی پر بٹھاتا ہے اور اس کے گھر چھوڑتا ہے۔ دروازے پر وہ پوچھتا ہے آنٹی گھر پر ہیں؟ زینیہ حیرانی سے کہتی ہے جی۔ اچھا۔ وہ اترتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ زینیہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ چلو اندر، ساری رات یہیں کھڑی رہنا ہے، وہ اسے کہتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہو کر وہ آنٹی کے پاس بیٹھتا ہے۔ زینیہ کپڑے بدلنے چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم، انہیں سلام کرتا ہے۔ آنٹی جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اذان کہتا ہے ہاں بیٹا بولو۔ میں چاہتا ہوں میں زینیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینیہ کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں بیٹا تمہارا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تم ایک امیر انسان ہو، ہمارے پاس مشکل سے 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے۔ بیٹا رشتہ ہمیشہ اپنے معیار والوں سے رکھنا چاہیے ورنہ بعد میں دراریں اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ آنٹی میں نے بہت سوچا سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔
سینے کی والدہ بس ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں، بیٹا کچھ پیو گے؟ نہیں نہیں آنٹی بس اب چلتا ہوں۔ وہ جانتا تھا یہ صحیح موقع نہیں ہے، لیکن زینے کا یوں آنا جانا اسے ہمیشہ فکر میں ڈال دیتا تھا۔ زویا کے حادثے کے بعد وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگ گیا تھا۔ سالم کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زویا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ سالم سے دھیمے سے سلام کرتا ہے۔ زویا بھی دھیرے سے سلام کا جواب دیتی ہے۔ پھر سالم اپنی واسکوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتا ہے اور زویا کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے پکارتا ہے، زویا۔ زویا اس کی طرف دیکھتی ہے۔ میں تم سے تمہاری پہلی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھوں گا اور نہ ہی کبھی کچھ کہوں گا، کیونکہ اس وقت تم میری بیوی نہیں تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں تم میرے بارے میں سوچو۔ کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دو، وقت خود ہی سب دیکھ لے گا۔ زویا بس اسے سنتی رہتی ہے۔ وہ جتنا دھیما بولتا تھا، زویا نے شاید ہی کبھی کوئی مرد ایسا دیکھا تھا۔ میرے خیال سے تم میری باتیں سن کر تھک گئی ہو۔ زویا نفی میں سر ہلاتی ہے۔ چلو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں کپڑے بدلنے میں، تم ٹھیک تھک گئی ہوگی۔ سالم اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ پہلے زویا کو اٹھانے میں مدد کرتا ہے، پھر اسے واش روم تک لے جاتا ہے۔ زویا کہتی ہے پر آپ آرام کریں، میں خود تبدیل کر لوں گی، پر سالم پھر بھی نہیں مانتا۔ اس کے بولنے کے بعد وہ زویا کو واپس لاتا ہے اور بیڈ پر لٹا دیتا ہے اور خود دوسری جانب لیپ ٹاپ لے کر کام کرنے لگتا ہے۔ زویا چونکہ بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے جلد ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن زینیا دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ سامان باندھ رہی ہیں۔ زینیا حیرانی سے پوچھتی ہے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے بس تم اپنا سامان باندھو۔ زینیا لاکھ کوشش کرتی ہے، وہ پھر بھی نہیں بتاتی۔ آخر 2 بجے جب سارا سامان باندھ لیتے ہیں تو زینیا دیکھتی ہے کہ سامان اٹھانے والے آ گئے ہیں۔ زینیا بس انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ اذان آتا ہے تو وہ سب سمجھ جاتی ہے۔ پھر اذان کہتا ہے چلیں آنٹی۔ زینیا کی والدہ ہاں میں سر ہلاتی ہے اور پھر وہ انہیں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھاتا ہے۔ پچھلی سیٹ پر میرال اور زینیا بیٹھ جاتی ہیں۔ میرال زینیا کی چھوٹی بہن ہے۔ سفر خاموشی سے کٹتا ہے۔ پھر ایک بلڈنگ کے سامنے گاڑی رک جاتی ہے۔ اذان آنٹی کی گاڑی سے اترنے میں مدد کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک فلیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اذان انہیں اندر لاتا ہے اور پھر وہ ان کے گھر شفٹنگ میں مدد کرواتا ہے۔ ساری چیزیں سمیٹتے سمیٹتے رات ہو جاتی ہے۔ اذان باہر سے کھانا منگوا لیتا ہے، پھر وہ چاروں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد زینیا سارے برتن اٹھاتی ہے اور چائے بنا کر لاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد اذان اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے۔ وہ گھر پہنچتا ہے تو سالم پوچھتا ہے اوہ تو آپ بھی لڑکی کے چکر میں پڑ گئے؟ اذان کہتا ہے بس تو نے تو شادی کر لی پر میں نے تو نہیں کی نا۔ سالم کہتا ہے ہاں ویسے اب تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، تمہیں ضرورت بھی ہے۔ یہ سن کر اذان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ سالم کہہ کر دوڑ چلا جاتا ہے۔ اذان نے ہی زینے کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ اس نے زینے کو ایک فلیٹ دلایا تھا، لیکن اس کی والدہ وہاں جانے پر تیار نہیں تھی تو اسے یہ سب کہا تھا آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دیجیے گا۔ ابھی زینے کے روز روز آنے جانے کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے وہ مان گئی، اور دوسرا یہ کہ سامنے والا فلیٹ حاشر نے لیا ہوا تھا اور وہ آج کل وہیں رہتا تھا، اسی وجہ سے اذان نے انہیں یہ فلیٹ دلایا تھا۔ اگلی صبح زویا سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سالم کمرے میں نہیں ہے۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے ہی دن وہ جلدی نہیں اٹھ سکی۔ سالم میں کیا سوچے گا کہ میں اتنی سست ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھتی ہی ہے کہ سالم کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ زویا کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیسی ہو، اٹھ گئی؟ زویا ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ سالم کہتا ہے چلو اب تم فریش ہو جاؤ اور میں بھی کپڑے تبدیل کر لوں، پھر ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ زویا بس ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زویا تیار ہو کر آتی ہے اور سالم بھی فریش ہو کر نکلتا ہے۔ سالم زویا کو دیکھ کر اٹک جاتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ زویا اسے دیکھ کر نظر جھکا لیتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ زویا ہلکا سے مسکرائی تھی۔ اس کے بعد دونوں نیچے آ جاتے ہیں۔ آفتاب صاحب دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹا بیٹھو۔ سالم پہلے کرسی کھینچ کر زویا کو بٹھاتا ہے اور پھر خود بیٹھتا ہے۔ اذان یہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے چھیڑتا ہے واہ بھائی آپ نے تو سارے کام ایک ہی رات میں سیکھ لیے۔ سالم بس مسکرا کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گا، یہ سب کتنے دنوں میں سیکھا جاتا ہے۔ سب بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرتے ہیں۔ زینیا کی والدہ میرال سے کہتی ہیں جاؤ یہ کچرا نیچے ڈسٹ بین میں پھینک آؤ اور جلدی آنا۔ میرال شاپر لے کر نیچے جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ڈسٹ بین کچھ فاصلے پر ہے تو وہ سوچتی ہے کیوں نہ شاپر یہیں سے پھینک دوں۔ اور جیسے ہی شاپر پھینکتی ہے ٹھیک اسی وقت وہاں سے ایک لڑکا گزرتا ہے اور بدقسمتی سے کچرا ڈسٹ بین میں گرنے کے بجائے اس لڑکے کی واسکٹ پر جا گرتا ہے۔ وہ لڑکا اس کچرا پھینکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ وہ غصے میں میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، اندھی ہیں کیا آپ؟ میرال ڈر کر کہتی ہے بھائی سوری آئی ایم سوری۔ میرال جانتی تھی اس کی واسکٹ بہت مہنگی ہے
لگ رہی ہے، اگر اس نے نقصان کے پیسے مانگ لیے تو وہ کہاں سے دے گی، اسی لیے اسے سیدھی شافت سے اپنی غلطی مان لی۔ وہ لڑکا حاشر تھا جو کسی کام سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ حاشر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ نگار مڑتی ہے، وہ دونوں ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ حاشر دیکھتا ہے کہ میرال سامنے والے گھر میں داخل ہو گئی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زینیا کی بہن ہے۔ ویسے لڑکی اچھی ہے، وہ دل میں سوچ کر مسکراتا ہے۔ دوسری طرف زویا کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے جب سارم وہاں آتا ہے اور کہتا ہے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ اب زویا کو 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ زویا اٹھ کر تیار ہوتی ہے۔ سالم بڑی احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے نیچے اتارتا ہے۔ اذان جو وہی فون ہاتھ میں لیے جا رہا تھا انہیں دیکھ کر چھیڑتا ہے، واہ بھائی بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ سالم کہتا ہے تم بھی کر لو تھوڑی، پھر وہ اذان کے قریب ہو کر سرگوشی کرتا ہے کہ زینیا نے شادی سے منع تو نہیں کر دیا؟ اذان اسے دیکھ کر منہ بناتا ہے جب بھی بولنا بس چھیڑنے کے لیے ہی بولنا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے جب وجیہہ آ جاتی ہے۔ وجیہہ ذہان اور سالم کی نوک جھوک پر کہتی ہے بس کر دو تم دونوں، جاؤ بیٹا جلدی سے اپنا کام کرو۔ سالم زویا کو باہر لاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کھول کر پہلے زویا کو بٹھاتا ہے اور پھر خود دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا ہوتا ہے جب سالم اچانک پوچھتا ہے آئس کریم کھاؤ گی؟ زویا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ سالم مسکرا اٹھتا ہے اور تھوڑی دور جا کر ایک آئس کریم پارلر کے قریب گاڑی روکتا ہے اور اندر جا کر 2 آئس کریم لے آتا ہے، ایک چاکلیٹ اور دوسری ونیلا۔ وہ دونوں آئس کریم زویا کے سامنے کر دیتا ہے کیونکہ اسے زویا کا پسندیدہ فلیور معلوم نہیں ہوتا۔ زویا چاکلیٹ فلیور اٹھا لیتی ہے اور سالم ونیلا رکھ لیتا ہے، پھر دونوں خاموشی سے آئس کریم کھانے لگتے ہیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد سیدھا ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا کا چیک اپ کر کے رپورٹ دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ سب چیزیں بالکل نارمل ہیں۔ یہ سن کر سالم سکا سانس لیتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر سالم زویا کو شاپنگ کروانے لے جاتا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت فراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سالم پوچھتا ہے کیسی ہے؟ زویا کہتی ہے پیاری ہے۔ سالم سیلس مین سے کہتا ہے اچھا یہ پیک کر دو۔ فراق پیک کروا لیتا ہے اور پھر شاپنگ کے بعد دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سالم زویا کو گھر چھوڑ کر خود اپنے کسی ضروری کام سے باہر نکل جاتا ہے۔ زویا جب اندر آتی ہے تو اس کے چہرے پر رونق اور خوشی دیکھ کر وجیہہ بیگم مسکرا اٹھتی ہیں اور پیار سے کہتی ہیں آ گئی میری گڑیا۔ زویا شرما کر مسکراتی ہے۔ وہ کہتی ہے چلو اب فریش ہو جاؤ پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ زویا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ رات کا وقت تھا، کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب اذان نیچے آتا ہے۔ آفتاب صاحب کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اذان آفتاب صاحب کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور دروازہ کھٹکاتا ہے۔ آفتاب صاحب اندر سے آواز دیتے ہیں آ جاؤ۔ اذان اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وجیہہ بیگم بھی وہیں موجود ہے۔ وہ اذان کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کس سلسلے میں بات کرنے آیا ہے۔ آفتاب صاحب نے نرمی سے پوچھا ہاں اذان کیا بات ہے، جو بھی ہے کھل کر بتاؤ۔ اذان نے ایک ہی سانس میں جلدی سے کہہ دیا ڈیڈ میں زینیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب صاحب یہ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے لیکن بیٹا میں تو اپنے ایک دوست کی بیٹی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہوں اور وہ لوگ تو شادی کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اذان نے ایک دم پریشان ہو کر کہا ماما ڈیڈ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وجیہہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا بیٹا تمہارے ڈیڈ کو میں نے تمہارے بارے میں بتایا تھا لیکن یہ اس سے پہلے ہی وہاں بات کر چکے تھے۔ اذان نے اصرار کیا لیکن ڈیڈ صرف بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، پلیز ڈیڈ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آفتاب صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا لائبہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم ایک بار سوچو تو۔ اذان مزید بحث کے بغیر خاموشی سے ہاں بس لا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرال کا آج آخری پیپر تھا، وہ جلدی جلدی نکل کر جب نیچے پہنچتی ہے تو وین چلی جاتی ہے۔ اس کی والدہ اسے ڈانٹتی ہیں کیا کہا تھا جلدی اٹھا کرو، لیکن نہیں اب زینیا بھی گھر پر نہیں ہے۔ ابھی وہ پریشان ہوتے ہی ہیں جب عاشق پیچھے سے آتا ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا ہوا آپ لوگ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ عاشق پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں بیٹا بس یہ دیکھو اس کی وین مس ہو گئی ہے اور اکیلا میں اس کو بھیج نہیں سکتی۔ عاشق سسکتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میں لے جاؤں اسے؟ آنٹی حیران ہو کر دیکھتی ہے لیکن بیٹا تمہیں دیر ہو جائے گی۔ نہیں آنٹی اس کا کالج میرے راستے میں ہی ہے۔ عاشق کہتا ہے اچھا چلو، اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ سفر خاموشی سے گزرتا ہے۔ کون سے کلاس میں ہو؟ عاشق پوچھتا ہے بیک میرر سے دیکھتا ہوا۔ میرال میں 12ویں میں ہوں۔ عاشق اچھا پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میرال اچھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا اسکول آ جاتا ہے، وہ چپ چاپ سے اتر جاتی ہے۔ ارے عاشق کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، بندہ جھوٹے منہ شکر ہی کہہ دیتا ہے بل خیر ہے میرال کے لیے معاف کیا، وہ دل میں کہتا ہے۔ دوپہر کا وقت زویا کو بہت دل چاہ رہا تھا کچی آم کھانے کا۔ وہ دیکھتی ہے سالم گھر پر نہیں ہے، آرام سے سیڑھیاں اترتی ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر بیڈ کے پاس چل جاتی ہے۔ وہ پتھر ڈھونڈتی ہے بس اسے نہیں ملتا۔ وہ ڈھونڈ کر اسے ایک پتھر ملتا ہے، وہ اٹھا کر مارتی ہے پر ایک آم بھی ہاتھ نہیں آتا۔ الٹا پتھر بھی بارنے کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ کر وہ گارڈ کی کرسی کھینچ کر لاتی ہے اور اس کے اوپر چڑھتی ہے اور کچے آم توڑ کر ایسے نیچے اترنے لگتی ہے، ایک دم سے وہ گرنے لگتی ہے۔ سالم بھاگ کر اسے پکڑتا ہے، غصے سے اسے دیکھتا ہے سالم
مجھے پتہ نہیں سکتی تھی، اگر گر جاتی تو۔ وہ غصے سے کہتا ہے۔ زویا منہ میں بس کرسی۔ سالم کیا کرسی؟ ہاں، اگر تم نے خود توڑنے کی کوشش کی تو۔ زویا کو دیکھتا ہے، زویا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سالم اسے لے جا کر بینچ پر بٹھاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ جس کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ دیکھو، اگر تم نے کھانے ہیں تو مجھے بولو، میں توڑ کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں اس صورتحال میں دل کرتا ہے، مگر اگر اس طرح تم خود توڑو گی تو میں تمہیں کھانے نہیں دوں گا۔ میری جان، اگر تم گری تو نقصان ہو سکتا ہے۔ زویا، کیوں؟ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ سالم سوری یاد نہیں کروں گا، وہ کان پکڑ کے کہتا ہے۔ تو زویا کے کان سے ہاتھ چھڑاتی ہے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ زویا کہتی ہے، اب یہاں نہ بیٹھیں۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بینچ پر بٹھاتی ہے۔ پیچھے آفتاب صاحب کھڑے سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، وہ دل سے دعا دیتے ہیں۔ اگلے دن سب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں جب آفتاب صاحب بجیا تیار ہو کر آتے ہیں۔ سالم، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آفتاب صاحب، ہاں، ہم اذان کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بجیا، ہاں، میں نے سوچا اذان کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ اذان چپ چاپ کھانا کھا رہا ہوتا ہے جیسے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ناشتہ کرنے کے بعد آفتاب صاحب اور بجیا نکل جاتے ہیں اور سیدھا زینی کی طرف جاتے ہیں۔ میرال، کون؟ عاشر کہتا ہے، تم دروازہ تو کھولو، مہمان آئے ہیں۔ میرال دروازہ کھولتی ہے تو سامنے آفتاب صاحب، بجیا اور عاشر کھڑے ہوتے ہیں۔ آفتاب صاحب عاشر کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ چاہیے، میرال کہتی ہے۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتی ہے۔ زینہ کی والدہ آتی ہے، انہیں سلام کرتی ہیں۔ آفتاب صاحب، وعلیکم السلام۔ والدہ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آفتاب صاحب، اللہ کا شکر۔ بجیا، آج ہم آپ سے آپ کی ایک بہت قیمتی شے لینے آئے ہیں۔ والدہ حیران ہوتی ہیں۔ آفتاب صاحب، دراصل آج ہم آپ کی بیٹی زینہ کا اپنے بڑے بیٹے اذان کے لیے ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ والدہ حیران ہوتی ہے، پر آپ جانتے ہیں میں ایسے خاندان سے ہیں، آپ ایک امیر خاندان سے ہیں، میرے خیال سے رشتہ ہمیشہ معیار والوں سے کرنا چاہیے۔ وہی بات دہراتی ہے جو انہوں نے اذان سے کہی تھی۔ آفتاب صاحب، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرے گی اس فرق کو مٹا سکیں۔ بجیا، ہمارے لیے امیری غریبی سے زیادہ بچے کی خوشی ضروری ہے، اور پھر اذان میرا بیٹا نہیں، لیکن اس کی تربیت ایک ایسے شخص نے کی ہے جس نے ہمیشہ عورت کی عزت کی ہے۔ آفتاب سے اگر یہ فرق نہ ہوتا پھر بھی ہمارے بچے کی خوشی پہلے تھی۔ والدہ کہتی ہے، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ بجیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد زینہ چائے لے آتی ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ کھانا کھا کر جائیے گا؟ والدہ کہتی ہے، نہیں، جب دوسری دفعہ آئیں گے تو کھانا ضرور کھائیں گے، ابھی ہم چلتے ہیں۔ آج شام میرال کو نیچے آئس کریم لینے جاتی ہے تو آتے وقت وہ اتنی جلدی میں تھی کہ آئس کریم سامنے شخص کے باسکٹ پہ لگ جاتی ہے، اور بدقسمتی سے وہ کوئی اور نہیں عاشر ہوتا ہے۔ محترمہ، کیا آپ نے ٹھیکہ لیا ہے میری واسکٹ گندی کرنے کا؟ عاشر کہتا ہے، آپ دھیان سے چلا کریں، آپ کو بہت ضرورت ہے دھیان سے چلنے کی۔ میرال کہتی ہے، دیکھیں بس کریں مانا، غلطی ہو گئی، آپ شروع ہی ہو گئے، دے دیں اپنی واسکٹ، میں دھو کر دے دیتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی ہے۔ عاشر یہ دیکھتا ہے تو آؤ دیکھ لیتا ہوں، فوراً اپنی واسکٹ اتار کر میرال کو دیتا ہے۔ یہ لو، صحیح طریقے سے دھوئیے گا، ڈرائی کلین بھی کرنا، اور ہاں، کل تک میرے گھر پہنچا دیجیے گا۔ ہاں، سامنے والا گھر ہے آپ کا۔ وہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ میرال کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اس کا تو دیکھتی ہوں بیٹا، وہ غصے سے کہتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے۔ زینہ کی والدہ نے پوری رات سوچا تھا، انہیں ہر لحاظ سے اذان اچھا لگا تھا، وہ سب سے بڑھ کر زینہ بھی اذان کو چاہتی تھی، اس لیے انہیں انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ اگر وہ اس فرق کو نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی تو اپنی بیٹی کو خوش نہ دیکھ پاتی۔ اگلے دن زینہ کی والدہ فون کرتی ہیں آفتاب صاحب کو، السلام علیکم۔ آفتاب صاحب، وعلیکم السلام۔ والدہ، جی مجھے رشتہ منظور ہے۔ آفتاب صاحب بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا شکریہ آپ کا۔ دوپہر کے وقت زویا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب وہ درد محسوس کرتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ شروع میں وہ درگزر کرتی ہے، پھر اچانک وہ چیخ مارتی ہے۔ سالم بھاگ کر نیچے آتا ہے، دادی اور بجیا بھی باہر آ جاتی ہیں۔ سالم جلدی سے زویا کو اٹھاتا ہے، اذان جلدی نکلو، اسٹاف اذان گاڑی نکالتا ہے۔ سالم بجیا کو پچھلی سیٹ پر لے کر بیٹھتا ہے۔ زویا، آنکھیں کھولو، بس ہم پہنچ گئے۔ سالم کہتا ہے، زویا میری جان، بس۔ زویا رو رہی ہے، درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جلدی گاڑی چلاؤ، اذان سالم کو کہتا ہے۔ ہسپتال پہنچتی زویا کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جاتے ہیں۔ سالم اذان باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اذان اسے حوصلہ دیتا ہے، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر باہر نکلتا ہے، ہمیں خون چاہیے، جلدی آپ لوگ ارینج کریں۔ اذان کہتا ہے، میرا اور زویا کا بلڈ گروپ ایک جیسا ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سالم دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ رحم فرما، میری زویا کو ٹھیک کر دے۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب صاحب اور بجیا بھی آ جاتے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے زویا کی؟ آفتاب صاحب فکر مندی سے پوچھتے ہیں۔ اذان کیا جاتا ہے، بس دعا کریں، سالم کہتا ہے۔ میرال کوٹ کو دھو کر عاشر کی گیٹ پہ جاتی ہے۔ عاشر شاور لے رہا ہوتا ہے۔ میرال ایک دفعہ گھنٹی بجاتی ہے پر کوئی نہیں کھولتا، پھر بجاتی ہے، پھر بھی کوئی نہیں کھولتا۔ ایک تو گھروس اوپر سے گھنٹی بھی نہیں کھول رہا۔ وہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں کھولتا تو غصے سے کوٹ دروازے پہ ٹانگ کر بھاگ جاتی ہے۔ عاشر جلدی جلدی کپڑے پہن کر دروازہ کھولتا ہے تو کوٹ دیکھتا ہے، اف، حد ہے ویسے۔ وہ کوٹ اٹھا کر اندر لاتے ہی صوفے پر رکھتا ہے، خود کھانا بنانے لگ جاتا ہے۔
کافی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آتے ہیں۔ مبارک کو بیٹا ہوا ہے، بچی کی حالت اب بہتر ہے۔ سارم پوچھتا ہے ڈاکٹر زویا کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر بتاتی ہے خطرے سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں زویا سے ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بچہ بالکل زویا جیسا تھا۔ آفتاب صاحب وجیہہ سے اٹھاتے ہیں۔ وجیہہ کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے سارم کو اٹھایا ہو۔ ننھا سا سارم سے وہ بالکل سارم سے ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھتی ہے۔ ارچیان مٹھائی لے کر آتا ہے۔ پورے اسپتال میں خوشی خوشی مٹھائی بانٹتا ہے۔ سارم اسے گود میں لیتا ہے، وہ سارے غم بھول جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اصل میں یہ کون ہے، لیکن کبھی یہ بات کسی کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ سارم اس کا ماتھا چومتا ہے، اس کے کان میں اذان کہتا ہے، جس شہر میں کھلاؤں گا۔ اذیان کہتا ہے، دادی کہتی ہے نہیں بھائی، کل کا کوئی تمہاری طرح غصہ کرے گا۔ اذیان کہتا ہے تو نہیں کرے گا بھائی، آخر کوئی ماموں پر بھی جائے۔ اذان اسے شہد چٹاتا ہے، اچھا چلو بھائی اب گھر جانا ہے۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں، سارم کہتا ہے آپ سب جائیں، زویا کے پاس میں ہوں۔ اذیان کہتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے، پر سارم نہیں مانتا۔ وجیہہ کے پاس رکتا ہے، باقی سارے گھر چلے جاتے ہیں۔ اذیان زویا کے ایک نقطے پر اپنی محبت کے لیے شاید دکھی تھا۔ اس نے زویا سے پہلی محبت کی تھی، اب اسے احساس ہو رہا تھا اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ غم ختم کرنے کے لیے سگریٹ نکالتا ہے، جب عاشر آ جاتا ہے، اوئے اذیان تم سارم کو منع کرتے ہو، سگریٹ پینے سے خود پی رہے ہو؟ میں کہاں پی رہا ہوں، ابھی نکالی ہی تھی کہ تم آ گئے۔ اذیان کہتا ہے عاشر اچھا بیٹا سب جانتا ہوں، اب پتہ مسئلہ کیا ہے؟ عاشر کہتے ہیں، اذیان کہتا ہے مسئلہ تو ہے جب دیکھو ہمارے گھر میں پائے جاتے ہو۔ عاشر اچھا بیٹا اب تو دیکھ لو، اس کے ماتھے سے سگریٹ کا ڈبہ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کا ڈبہ لیتا ہے اور نیچے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اوئے کمینے، اذیان کہتا ہے، وجیہہ آنٹی، عاشر چلاتا ہے۔ اوئے رک گدھے بات تو سن، اذیان کہتا ہے۔ وجیہہ شور سن کر باہر آتی ہے۔ وجیہہ کیا ہوا؟ عاشر کوئی اپنے غم کو کم کر رہا تھا۔ وجیہہ اذیان کیا ہوا؟ اذیان کچھ نہیں ماما۔ عاشر سگریٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وجیہہ بیٹا تمہیں یہ نہیں پینی چاہیے۔ اذیان جی ماما آئندہ نہیں پیوں گا۔ عاشر اچھا آنٹی میں بھاگتا ہوں ورنہ آپ کے جانے کے بعد میرا قتل ہو جائے گا۔ وجیہہ اسے دیکھتی ہے، وہ 2 منٹ میں وہاں سے 9 تو 11 ہو جاتا ہے۔ اذیان اسے گھورتا ہے اور دل میں کہتا ہے بیٹا تم بچو مجھ سے۔ وجیہہ جاؤ بیٹا تم جا کر آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ اذیان جی امی کہہ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ سارم زویا منہ کھولو، سارم زبردستی زویا کو سوپ پلاتا ہے۔ زویا میں نہیں پی رہی۔ زویا جان بوجھ کر نخرے دکھا رہی تھی تاکہ سارم کو تنگ کر سکے۔ سارم ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں پیو گی تو میں تمہیں ایک اور باؤل پلاؤں گا۔ سارم اسے پیار سے دھمکاتا ہے۔ زویا پہلے زویا سے کہتی ہے اور پھر گندا سا منہ بنا کر پینے لگتی ہے۔ سارم اچھا شاباش چلو اب جلدی سے آرام کرو۔ زویا چھٹی کب ملے گی؟ سارم بس آج شام کو۔ زویا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ لیٹ جاتی ہے، وہ اسپتال میں رہ رہ کر تھک گئی تھی۔ وجیہہ سارم کا روم نیلے گباروں سے سجا رہی ہوتی ہے۔ آفتاب صاحب بھی ان کی مدد کروا رہے ہوتے ہیں۔ وجیہہ آفتاب صاحب یہ والا فیڈر والا غبارہ یہاں لگائیں۔ آفتاب نہیں یہاں اچھا نہیں لگے گا۔ اذیان دھائی سے گزرتے ہوئے شور سن کر اندر آ جاتا ہے۔ اذیان کیا ہوا، آپ دونوں کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ وجیہہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ فیڈر والا غبارہ یہاں اچھا لگے گا۔ آفتاب اور میرا خیال ہے کہ دروازے پر زیادہ اچھا لگے گا۔ اذیان 2 منٹ کے لیے حیران ہو کر دیکھتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے اتنی بحث بس ایک غبارے کے لیے ہو رہی ہے؟ ایسے کریں ایک اور فیڈر والا غبارہ منگوا لیں، ایک دروازے کے پاس لگا لیں اور ایک پہلے والا وہاں لگا دیں جہاں مما کہہ رہی ہیں۔ آفتاب صاحب ہاں یہ تجویز صحیح ہے۔ پھر اذیان سے پوچھتے ہیں سنو تم نے لائٹیں لگوا لی ہیں؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اتنے میں دادی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ دادی ارے ماشاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے سب کچھ، اللہ بس نظر بد سے بچ جائے۔ آفتاب تم نے بکرے کا کہہ دیا ہے نا؟ آفتاب صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہیں، جی امی کہہ دیا ہے۔ آفتاب صاحب پورے گھر کی لائٹیں بند کروا دیتے ہیں۔ جیسے ہی سارم کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، سارم ارے یہ گھر کی لائٹیں کیوں بند ہیں؟ زویا ہو سکتا ہے بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ سارم ہاں ہو سکتا ہے۔ سارم گاڑی سے اترتا ہے، دوسری جانب جا کر دروازہ کھولتا ہے اور بچے کو سنبھالتا ہے۔ پھر اذیان آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے جبکہ سارم زویا کو گاڑی سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ سب مین گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہیں، اچانک پورا گھر نیلی اور پیلی لائٹوں سے روشن ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے شاندار آتش بازی شروع ہو جاتی ہے۔ آفتاب صاحب، وجیہہ بیگم اور دادی ہنستے ہوئے باہر آتے ہیں۔ دادی آگے بڑھ کر پیار سے زویا کا ماتھا چومتی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ پھر وہ سارم کو بھی گلے لگا کر پیار کرتی ہے۔ آفتاب صاحب سارم کو گلے لگاتے ہوئے مبارک ہو بیٹا۔ سارم خیر مبارک پاپا۔ اذیان سب کو چھیڑتے ہوئے ساری بات یہیں باہر کھڑے ہو کر کرنی ہے، اب اندر بھی چلیں؟ دادی ہاں ہاں چلو بھائی اندر چلو۔ پھر ہنستے ہوئے اندر آتے ہیں۔ دادی اذیان بیٹا آپ مٹھائی بھی لے آؤ۔ اذیان مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ دادی جاؤ بیٹا سارم اب زویا کو کمرے میں لے جاؤ۔ سارم ہاں میں سر ہلاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد زویا کو کمرے میں لے آتا ہے۔ زویا اپنے کمرے کی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ زویا ماشاء اللہ کتنا پیارا سجایا ہے۔ سارم مسکرا کر زویا کو بیڈ پر بٹھاتا ہے، بچے کو پیار سے اس کی گود میں دیتا ہے۔ سارم اچھا تم بیٹھو میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ زویا ہاں میں سر ہلاتی ہے اور سارم فریش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ سارم فریش ہو کر واپس آتا ہے اور بیڈ پر زویا کے پاس بیٹھتا ہے۔ سارم بتاؤ پھر؟ زویا کیا؟ سارم
ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے زویا؟ آپ بتائیں۔ ظالم کیسا ہے؟ زویا خوشی سے: ظالم یہ تو ہم دونوں کے ناموں ظالم اور زویا سے ملتا جلتا ہے۔ ظالم: ہاں تو پھر کیسا لگا؟ زویا: بہت پیارا نام ہے۔ دونوں محبت سے ظالم کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر کوئی شادی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا، مگر اذیان بالکل ایسی پرسکون بیٹھا تھا جیسے شادی کسی اور کی ہو۔ حاشر: اذیان چلو یار تیار ہو، تمہاری شیروانی لے آئیں۔ اذیان: میرے پاس ہے۔ رجیہ بیگم وہاں چائے لے کر آتی ہے۔ رجیہ: یہ لو بیٹا چائے پیو۔ حاشر: تھینک یو آنٹی۔ رجیہ زاد کو دیکھ کر: کیا ہوا، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ جاؤ بیٹا اپنی ساری شاپنگ کر لینا اور جو کچھ رہ جائے وہ بھی لے لینا۔ حاشر: چل یار اذان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ حاشر: جلدی چائے ختم کرتے ہوئے: اچھا آنٹی، میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور ابھی کام نپٹا کر واپس آتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شام کا وقت تھا۔ حاشر بہت مشکل سے وقت نکال کر گھر آیا تھا کیونکہ آج اس کے والدین بھی آنے والے تھے۔ ارجنٹ ویزا ملنے پہ تاخیر کی وجہ سے وہ اب جا کر اذیان کی شادی میں شرکت کرنے پہنچ رہے تھے۔ حاشر نے پہلے ہی اپنے والدین کو بلال کے بارے میں سے بتا دیا تھا اور اب وہ لوگ ابھی حاشر کا رشتہ لے کر جانے کا پکا ارادہ رکھتے تھے۔ حاشر اذیان کو اس کے گھر چھوڑ کر اپنے والدین کو لینے ایئرپورٹ جاتا ہے۔ وہاں حامد صاحب حاشر کے والد حاشر کو سامنے دیکھ کر محبت سے مسکرا اٹھتے ہیں۔ حاشر بھاگ کر حامد صاحب کے گلے لگتا ہے۔ پورے 3 سال بعد اپنے والد سے مل رہا تھا۔ سب دن خوشی میں جی لیتے اس بات کے ساتھ ہما بیگم بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہما: کیسا ہے میرا پیارا بچہ، ٹھیک ہو نا؟ حاشر نے: بالکل ٹھیک ہوں ماما، پر میں نے آپ کو دونوں کو بہت مس کیا۔ ہما: میں نے بھی اپنے بیٹے کو بہت یاد کیا۔ باتیں کرتے کرتے حاشر اپنے والدین کا سارا سامان گاڑی کی ڈکی میں رکھتا ہے، پھر محبت سے دونوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ حاشر گاڑی چلاتے ہوئے پوچھتا ہے: ماما کھانے میں کیا کھائیں گی آپ لوگ؟ ہما: تم کچھ بھی کھلا دو بیٹا۔ حاشر مسکرا کر: میں نے آپ لوگوں کے لیے گھر میں خود قورمہ بنایا ہے۔ ہما: واہ واہ، میرے بیٹے نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا۔ حامد صاحب: بھائی سیکھنا تو پڑے گا، آخر آگے چل کر اپنی بیوی بلال کو بھی تو بنانا ہے۔ ہما مسکراتے ہوئے حامد صاحب کو دیکھتی ہے: ہاں بھیا، آپ نے بھی تو میرے لیے سیکھا تھا، اب یہ بھی سیکھ لیے تو کیا برائی ہے؟ حامد صاحب ہنستے ہوئے حاشر سے کہتے ہیں: تمہیں پتہ ہے حاشر، میں نے تمہاری ماما کے لیے پہلی دفعہ زندگی میں کیک بنایا تھا، وہ واقعی بہت مزے کا بنا تھا۔ ہما: جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین کیک تھا۔ حامد صاحب: بیٹا عورت کی ہمیشہ عزت کرنا، عورتوں کا معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ روز قیامت اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ حاشر احترام سے اس بات میں سر ہلاتا ہے اور بیگم یہ سن کر محبت سے مسکرا اٹھتی ہیں۔ گھر پہنچتے ہی حامد صاحب ہما بیگم فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ حاشر کچن میں جا کر کھانا لگانے لگتا ہے۔ کھانا میز پر سجانے کے بعد وہ دونوں کو آواز دیتا ہے: حاشر ماما پاپا آ جائیں آپ لوگ، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ حامد صاحب ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے: بھائی واہ، خوشبو تو بہت شاندار آ رہی ہے۔ ہما: چلو آؤ بیٹا بیٹھو۔ حاشر پیار سے اپنے والدین کو پلیٹوں میں کھانا نکال کر دیتا ہے اور پھر تجسس سے پوچھتا ہے: کیسا بنا؟ حامد صاحب پہلا نوالا چکھتے ہیں: واہ بھائی واہ، واقعی مان گئے تم۔ حاشر: آپ نے تو بہت بہترین کھانا پکایا سیکھ لیا ہے۔ ہما: ہاں بھی بہت ہی لذیذ بنا ہے، کھانا کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں سفر کے تھکن کی وجہ سے آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو شہر میں حامد صاحب کا اپنا ذاتی گھر بھی تھا، لیکن وہ آج رات حاشر کے فلیٹ پر ہی رک گئے تھے تاکہ کل صبح آرام سے بلال کے گھر کی شادی کی بات کرنے جا سکیں اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر منتقل ہو سکیں۔ زویا باتھ روم میں اپنا بال دھو رہی تھی، اچانک چھوٹا ظالم جاگ جاتا ہے، اونچی آواز میں رونے لگتا ہے۔ اتنے میں سالم بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ظالم کو روتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے وہ اسے گود میں اٹھاتا ہے۔ سالم: او کیا ہوا میرے غبارے کو؟ ہاں میرا پیارا بیٹا۔ سالم: بیٹا۔ ظالم پیار سے ظالم کو غبارہ کہہ کر پکارتا تھا کیونکہ اس کی ماں بھی بچپن میں اسے نام سے بلایا کرتی تھی، اسی وجہ سے یہ نام اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ سالم محبت سے ظالم کو اپنے سینے سے لگا کر بہلاتا ہے تو ظالم فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران زویا بال سکھاتے ہوئے باتھ روم سے باہر آتی ہے۔ زویا سالم کو دیکھ کر لاڈ سے کہتی ہے: اف، یہ لڑکا بھی نہ مجھے سکون سے کوئی کام ہی نہیں کرنے دے گا۔ سالم: تم آرام سے اپنا کام کر لو، میں اسے سنبھال کر سلاتا ہوں۔ سالم نے زویا کو دیکھ کر محبت سے کہا: زویا نہیں، آپ ابھی آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ جا کر سو جائیں، میں اسے خود سلا دیتی ہوں۔ زویا: آپ سو جائیں، میں اسے خود سلا دیتی ہوں۔ زویا سالم کو اپنی گود میں لے کر پیار ٹپکتی ہے اور اسے سلانے لگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سالم بھی سو جاتا ہے۔ زویا سالم کو بھی سلا دیتی ہے، پھر سالم کو آرام سے بیڈ پر سلاتی ہے اور پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح حامد صاحب اور ہما بیگم سیڑھی کے گھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلتے ہیں تو حاشر بھی تیار ہوتا ہے۔ حامد صاحب: تم کدھر چلے؟ ہما بیگم: تم نے دیکھ لیا نا، اب شادی کے بعد۔ حاشر: یہ کیا بات ہوئی، مجھے دیکھیں گے تو ہاں کہیں گے؟ حامد صاحب: وہ تمہیں بغیر دیکھے بھی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ ہما بیگم: چلو تم گھر رہو، ہم جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر حامد صاحب بیل بجاتے ہیں۔ جنگے کی والدہ دروازہ کھولتی ہے۔ والدہ: السلام علیکم۔ حامد صاحب: وعلیکم السلام۔ والدہ: آئیے اندر آئیے۔ وہ ہما اور حامد صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتی ہے۔ ہما بیگم: کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
والدہ: اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں؟ ہما بیگم: بس اللہ کا شکر ہے حامد صاحب۔ ہما بیگم کو اشارہ کرتے ہیں: حامد صاحب دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات مناسب وقت پر نہیں ہے کیونکہ میرال ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آپ سے میرال کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ ہما بیگم: ہمیں امید ہے کہ آپ منع نہیں کریں گے۔ والدہ: میرال ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ہما بیگم: ہم جانتے ہیں ابھی میرال بہت چھوٹی ہے، ابھی صرف منگنی کر لیتے ہیں، چند سال بعد شادی کر لیں گے۔ والدہ کو حاشر بہت پسند تھا، انہوں نے جب صرف حاشر کو دیکھا تھا تب اسے زینیہ کے لیے پسند کیا تھا، پر زینیہ کا نصیب کہیں اور تھا، اب میرال کے لیے بھی وہ حاشر جیسا ہی لڑکا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرال چائے لے کر آتی ہے۔ ہما بیگم: ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے۔ والدہ مسکراتی ہیں: حامد صاحب آپ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ ہم میرال کو اپنی بہو بنا رہے ہیں، کہ میرال کو اپنی بیٹی بنا کر لے کر جائیں گے۔ بیگم ایک خوبصورت انگوٹھی میرال کو دیتے ہوئے: یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور منگنی اور نکاح ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ زویا عزارم کو تیار کرتی ہے۔ آج اس کا ارادہ شاپنگ کرنے کا تھا اور وہ اذان کو بھی ساتھ لے کر جائے گی تاکہ شاپنگ ختم ہو سکے۔ وہ نیچے آتی ہے تو سارم اور اذان تیار ہوتے ہیں۔ سارم: چلیں زویا جی۔ سارم ہلکی آواز میں کہتا ہے: بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اذان منہ بنا کر کہتا ہے: وہ تعریفیں بعد میں کر لینا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زویا اور سارم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جب ہما بیگم اور حامد صاحب گھر پہنچتے ہیں تو عاشر گیٹ کے پاس بے چینی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ حامد صاحب: بے صبری؟ ہما بیگم مذاق کرتے ہوئے: بات ہو گئی، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ حامد صاحب: ہاں وہ کہہ رہے تھے میرال تمہیں پسند نہیں کرتی۔ عاشر صدمے میں آ جاتا ہے۔ ہما بیگم کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہما بیگم: نہیں بھائی، ہاں کہہ دیا ہے انہوں نے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ عاشر کی جان میں جان آتی ہے۔ حامد صاحب: اگر 2 منٹ اور نہ بتاتے تو یہ خود وہاں بات کرنے چلا جاتا۔ حامد صاحب اور ہما بیگم مسکرانے لگتے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا، یعنی ازیان اور زینیہ کے نکاح کا دن طیب آیا تھا۔ نکاح کے بعد مہندی کا فنکشن رات کو ہوگا، اس سے اگلے دن بارات اور پھر ولیمہ ہوگا۔ پورے گھر کو خوبصورت روشنی سے سجایا گیا تھا اور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ بجیہ: زویا بیٹا۔ زویا: جی ماما۔ بجیہ: جاؤ بیٹا دیکھ کر آؤ ازیان تیار ہوا ہے یا نہیں۔ زویا اذان کو دیکھنے جا رہی ہوتی ہے، جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگتی ہے تو یکدم اس کا پاؤں مڑ جاتا ہے، لیکن سارم ایک وقت پر آ کر اسے سنبھال لیتا ہے۔ سارم: کتنی مرتبہ بولا ہے اتنی اونچی ہیل مت پہنا کرو۔ زویا: بھائی میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہے، وہ بھی اتنے عرصے بعد۔ سارم: ہاں پر اپنے اکلوتے بھائی کی شادی میں ٹانگ کروا کر بستر پر بیٹھی رہنا۔ زویا: بھائی آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا، میں تو اذان بھائی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ سارم: ہاں وہ تیار ہو گیا ہے، میں خود اسے لے کر آتا ہوں۔ سارم اوپر ازیان کے کمرے میں جاتا ہے جہاں ازیان شدید غصے کی حالت میں تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ سارم: کیا تم کسی جنگ پر نہیں جا رہے ہو؟ تمہارا نکاح ہے، تھوڑا تو مسکرا لو۔ ازیان طنزیہ انداز میں پورے دانت نکال کر دکھاتا ہے۔ سارم: توبہ استغفر اللہ۔ ازیان: اب چلیں۔ سارم: ارے رکنا ذرا، نظر تو اتارنے دو، ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے، بس دعا کرو کہ تمہاری آنے والی بیوی کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ ازیان: جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی، اب چلو۔ ازیان نے اب خود کو ذہنی طور پر سنبھال لیا تھا، وہ جانتا تھا جو چیز نصیب میں نہ ہو کبھی نہیں ملتی۔ حال میں سارے مہمان جمع تھے۔ ازیان کی نظریں زینیہ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دراصل زینیہ نے صرف دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور پھولوں کی چادر کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ازیان کو نظر نہیں آ پا رہی تھی۔ حاشر ازیان کی بے چینی دیکھ کر: بھائی تمہاری ہی دلہن ہے، تھوڑا صبر کرو۔ ازیان حاشر کو گھور کر دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کرتے ہیں۔ جب ازیان قبولے کہتا ہے تو اپنے دل میں خود سے ایک عہد کرتا ہے، وہ زینیہ ماضی کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کیونکہ وہ اس کا گزرا ہوا وقت تھا اور اب حقیقت کچھ اور تھی۔ اب اس لڑکی کی ذمہ داری اس پر تھی جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ اسی اسنا میں مولوی صاحب جب زینیہ کا نام پکارتے ہیں اور دستخط ہوتے ہیں تو ازیان گہرے خیالات میں گم ہوتا ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ زویا زینیہ کے کان میں کہتی ہے: بہت بہت مبارک ہو۔ زینیہ شرما کر مسکراتی ہے۔ زویا پھر آگے بڑھ کر ازیان کو مبارکباد دیتی ہے۔ زویا: مبارک ہو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سارے: مبارک ہو بھائی اور بہت بہت مبارک ہو۔ بڑے بھائی پر وہ زور دیتا ہے۔ حاشر ازیان کے کان میں آہستہ سے: بیٹا اب بھی باقاعدہ چوروں کے غلام بن گئے ہیں۔ ازیان یہ سن کر عاشق غصے سے گھورتا ہے۔ اسی دوران حامد صاحب اور آفتاب صاحب بھی آگے بڑھ کر ازیان کو گلے لگاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ دادی: چلو بھائی، خیر و عافیت سے نکاح تو ہو گیا، اب ذرا دلہا دلہن کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے دو۔ ازیان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور زینیہ کے پاس جاتا ہے اور زینیہ کو کھڑا کرتا ہے اور جیسے ہی دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے وہ حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑ کر بس اسے ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سامنے زینیہ کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ دادی اس کا منہ کھلا دیکھ کر ہنستے ہوئے: بھائی دیکھ لو، زینیہ ہی ہے۔ ازیان ایک دم حیرت اور الجھن کے مارے اپنے والد اور وجیہ بیگم امی کی طرف دیکھتا ہے۔ آفتاب صاحب مسکراتے ہوئے: ہم نے تم سے چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا، ہم دلہن تمہاری پسند کی ہی لائے ہیں۔
تب جا کر اذان کو احساس ہوتا ہے کہ اس حقیقت کا اس کے علاوہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور وہ بلا وجہ دل میں کڑ کر گدھا بن رہا تھا۔ ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، محبت اور سکون سے زینہ کے ماتھے پر اپنی پہلی اور آخری محبت کی مہر بوسہ لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہال میں موجود تمام لوگ خوشی سے ہنس پڑتے ہیں۔ زویا یہ سب دیکھ کر دل میں سوچتی ہے، واقعی زندگی بہت خوبصورت ہے، یہ کبھی ہمارے بڑے سخت امتحان لیتی ہے، لیکن ان امتحانات کے بعد جب صلہ ملتا ہے تو اللہ اس سے بھی میٹھا صلہ دیتا ہے۔ اس نے مجھ سے میری پسند لی تو مجھے بہترین سے نواز دیا، اس نے مجھے ایک ماں کے درجے سے بھی نوازا ہے۔ سالم اپنے دل میں سوچتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کو روز جیتے مرتے دیکھا ہے، مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہے جو خود کو عورتوں کا خدا بنا کر بیٹھا تھا۔ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کی بجائے اپنے دل کا ٹکڑا سمجھنے ہی کہ سچے مومن کی پہچان ہے۔ میں جانتا ہوں میرا ظالم کے ساتھ کیا رشتہ ہے، لیکن یہ راز کبھی کسی پر ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اگر اسے بار بار قرید کر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ وجیہ بیگم مسکرا کر آفتاب صاحب کی طرف دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں، میں نے آفتاب صاحب جیسا باظرف اور نیک انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب بھی مجھے سہارے کی ضرورت پڑی انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آفتاب صاحب بھی اپنے خیالات میں گم ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس ذات واحد تعالیٰ پر توکل ہی سب سے بہترین دعا ہے۔ بے شک اللہ نے مجھے میری سوچ سے بھی زبردر نوازا ہے۔ اذہان دھیرے سے زینے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور محبت سے سوچتا ہے، واقعی محبت ایک خوبصورت تحفہ ہے جو صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ زینے کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ حاشر سب کو خاموش دیکھ کر چہکتے ہوئے، چلو بھائی اب سب جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایک زبردست گروپ سیلفی لینی ہے کہہ کر حافظ مہرال کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اذہان اور زینے کے آگے فرش پر بیٹھ جاتا ہے، مہرال کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ سائم اور زویا اپنے بچے ظالم کو گود میں لی مسکرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی سب گھر والے بھی اپنی اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ کیمرے کا کلک ہوتا ہے اور ایک خوبصورت سیلفی کھینچ جاتی ہے، ایک یادگار تصویر، اور اسی طرح سالم زویا اور اذہان کو زینے کے روپ میں ان کی سچی محبت مل جاتی ہے۔ یہ کہانی اپنے خوبصورت انجام کو پہنچتی ہے۔ ختم۔